جب آپ کیریکٹر کی محبت میں ڈھل جاتے ہو، اب آپ اس کیریکٹر کو فالو کرتے ہو، وہ جیسے کپڑے پہنے گا آپ پہنو گے، وہ جس اسٹائل میں بات کرے گا آپ کرو گے۔ اب اس کیریکٹر کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ آج سوال یہ ہے کہ میری ماں بہن جب لباس پہنتی ہے یہ کس کیریکٹر کو فالو کرتی ہے؟ آج میرا جوان جب کپڑے پہنتا ہے یہ کس کیریکٹر کو فالو کرتا ہے؟ جب لفظ فیشن آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رول ماڈل دنیا کے کیریکٹر ہیں، میرا رول ماڈل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے۔ میں نے اہل بیت کے کیریکٹرز کو مجلس تک محدود کر دیا، اس کیریکٹر کی میری زندگی میں زیادہ آنا جانا نہیں ہے۔ میری زندگی میں کن کیریکٹرز کا آنا جانا ہے؟ جو فیک کیریکٹر ہیں جو شیطان نے بنائے۔ اس زمانے میں بنو امیہ نے فیک کیریکٹر بنائے، آج کے زمانے میں یہ لشکر ابو سفیان یا سفیانی لشکر آئے گا، یا دجال امام کے زمانے سے پہلے آئے گا، ظہور سے پہلے آئے گا، اس کا کام ہی یہی ہے کہ آپ کے دلوں میں فیک کیریکٹر بنا دے اور آپ کو اہل بیت سے کیا کر دے؟ دور کر دے۔ اہل بیت کو مجلس کی حد تک نہیں ماننا، بلکہ مومن گھر میں بھی جائے تو وہاں پہ اہل بیت کا کردار نظر آئے۔ یہ جوان آفس میں جائے، اس کا دکان اگر کسی بازار میں ہونا تو لوگ پوچھیں کہ بھائی کس دکان سے خریداری کروں، تو سب لوگ یہ بولے کہ ان 10 دکانوں میں جو ایک دکان ہے یہ علی والے کا ہے، یہ کبھی ہیرا پھیری نہیں کرتا، یہ کبھی مال میں اونچائی نیچائی نہیں کرتا، آپ اس سے جا کر لیں۔ اگر کوئی شیعہ آفیسر ڈی سی اور ایس پی بنے تو دنیا یہ بولے سارے آفیسر راشی ہوتے ہیں، لیکن علی والا کبھی رشوت نہیں لیتا۔ یہی جملہ ہے، یہی ٹھنڈک ہے اہل بیت کے دل کی کہ شیعہ کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا۔ مصیبتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن ان تکلیفوں کا مرہم کیا ہے؟ ہاں سیدہ نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن کوئی تو مرہم ہوگا نا بی بی کی تکلیف کا۔ ایک ہدف، ایک مقصد، ایک ریولیشن کو لے کر چلے تھے، یعنی اس پوائنٹ سے چلے تھے اور ایک پوائنٹ پر امت کو لا کے کھڑا کرنا تھا۔ آج آپ اسی راستے کے چلنے والے ہیں اور آپ کو اس پوائنٹ تک پہنچنا ہے، اور جب محنت کرنے والے کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ ایک شہید کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اسلام کا نام بلند ہو جائے۔ کوئی اپنے ملک کے لیے قربانی دیتا ہے، لیکن اگر وہ قربانی دے اور اس ملک والے غداری کریں تو شہید کا خون رائے گاں جاتا ہے۔ سیدہ نے قربانی دی ہے، اس قربانی کا صلہ کیا ہے؟ کہ جوان ولایت والی زندگی گزارو، عقل والی زندگی گزارو۔ جنہوں نے نفس کی اتباع کی انہوں نے بیوی کی پسلیاں توڑی۔ جو خواہش نفس کے عاشق بنے تیری کربلا آج ہے اور تیرا نفس وہی رے کی حکومت کا دانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تو کس کے لشکر میں جا رہا ہے؟ کئی مومنین کہتے ہیں مولانا دعا کریے ہم شہداء کربلا میں مشہور ہو جائیں۔ یہ حدیث کا جملہ تو نہیں ہے لیکن مشہور ہے، کل یوم ناشورا وکل ارض کربلا۔ تیری کربلا آج ہے تو خود دیکھ، آج حسین کے لشکر میں کھڑا ہے یا مد مقابل میں کھڑا ہے، اور معصوم فرماتے ہیں 1 قدم ہماری طرف آ، ہم 10 قدم تمہاری طرف آتے ہیں۔ جملہ ہے کہ اے مومن ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، ابھی تو رویا نہیں، تیری آنکھوں میں آنسو آئے نہیں، تم سب کے سروں کے پیچھے میرے چھٹے ماں فرماتے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہیں، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں۔ اے خدا یہ ہمارے غم میں رونے والا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو
علی کی غیرت پہ علماء فرماتے ہیں اول مظلوم مولا علی ہے، علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ مولا حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے بیویوں کو تماچے مارے تھے، لیکن علی ابھی زندہ تھے۔ ظالموں نے آگ کا دروازہ گرایا تھا۔ غیرت مند جوان بیٹھے ہو، میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اگر بند گلی میں آپ کے سامنے کوئی آپ کی ماں کو تماچا مارے، مومن بتا تجھ پہ کیا گزرے گی؟ کہنے لگا مولانا میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے کہا تصور کرو حسن پہ کیا گزرے، حسین پہ کیا گزرے۔ دو مومن مولا کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا علی ہم دونوں کا ایک سوال ہے، ہمیں جواب نہیں مل رہا۔ کیسا سوال؟ کہ مولا سوال یہ ہے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام نے کہا بتا کیا ہے؟ کوئی کہنے لگا یا علی اگر مرد بے اولاد ہو۔ امام نے کہا یہ مصیبت نہیں ہے۔ کہ مولا قرض دار ہو۔ امام نے کہا یہ مصیبت نہیں ہے۔ کہ اگر یتیم ہو جائے۔ امام نے کہا یہ بھی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ کہنے لگے یا علی آپ خود بتائیے۔ کہتا جیسے کہ علی آپ خود بتائیے۔ کہتا علی کے چہرے کا رنگ سفید ہوا، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے پھر کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہنے لگے یا علی غلطی ہوئی اور معاف کریے گا۔ فرمایا نہیں تیرا سوال ایسا تھا، یا علی بتائیے۔ فرمایا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے مرد فاتح ہے بدر و حنین، مرد فاتح ہے خیبر خندق، اور اس کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جائے۔ اس کی بیوی کو مارا جائے، وصیت رسول کا پابند ہو۔ کیا کیا گزری میرے مولا علی پہ، دوڑی دوڑی فضائیں یا علی جلدی آئیے، سیدہ نے آپ کو بلایا ہے۔ مولا جیسے گھر میں پہنچے، سیدہ مصلی پہ تشریف فرما گئے۔ روایت کے جملے بی بی تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، ظالموں نے بازو توڑا تھا۔ کفزہ باہر چلی جاؤ، میں علی سے اکیلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے مولا غائب، فرمایا یا علی
میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں. اتنا سننا تھا علی کا کلیجہ گلا. فرمایا زہرا جان یہ باتیں نہ کرو، تیرے بعد علی کی زندگی نہ رہے گی. اگلے جملے نے مولا علی کو تڑپا دیا. فرمایا علی جان میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں. علی اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر لینا. عزیزو غلطی کا نام سننا تھا. علی زار و قطار رونے لگے. فرمایا زہرا آپ اور غلطی، ارے میں علی شرمندہ ہوں. میرے گھر میں آپ نے پھٹا ہوا لباس پہنا، میرے گھر میں چکیاں پیسی. ارے میں علی شرمندہ ہوں. میرے گھر میں آپ پہ آگ کا دروازہ گرایا گیا. کنہی علی میں نے بابا سے سنا تھا جس بیوی سے شوہر راضی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی. اگلا جملہ فرمایا یا علی کفنی باللیل دفنی باللیل. علی مجھے رات میں کفن کرنا. ایک اور وصیت کی علی جب مجھے کفن کرو میرے بدن سے میری پیراہن نہ اتارنا. مجھے نہیں پتا بی بی کیا چھپانا چاہتی ہے. اسی لیے اسما فرماتی ہیں جب علی غسل دے رہے تھے دھاڑے مار مار کے رونے لگے. میں نے کہا یا علی بلند بلند آواز سے کیوں رو. فرمایا اسما میں نے ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھے. مجھے نہیں پتا تھا ذرا مجھ سے کیا چھپا رہی ہے. بس آخری جملے زحمت تمام. غسل دیا، کفن دیا، گھر کے صحن میں سیدہ کا جنازہ. ایک مرتبہ مولا نے کہا بچوں ماں سے خدا حافظ کر لو. بی بی زینب آگے بڑھی، اماں کے سر کے بوجھ لینے لگے. ام کلثوم آگے بڑھی، اماں کے چہرے کے بوسے لینے لگے. حسن آگے بڑھے، ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے. ایک مرتبہ امام نے فرمایا حسین اماں سے جا کر خدا حافظ کرو. لیکن حسین اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہے. رو کر کہنے لگے کلمینی یا اماں. اماں اپنے حسین سے باتیں کرو. جب تک بلاؤ گی نہیں میں نہیں آؤں گا. روایت کے جملے ہیں ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، دو ہاتھ باہر آئے. آجا میرے لال، آجا میرے سینے سے لگ جا. مولا حسین آپ بھی یتیم ہوئے، ماں نے سینے سے لگایا. اے کاش کوئی کربلا سکینہ کو سینے سے لگاتا. کبھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی ظالم تھا دیانے. اللہ لعنت اللہ.
علی القوم الظالمین.